عاتقہ بنت یزید، یزید ابن معاویہ کی بیٹی اور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیوی تھی۔ عاتقہ کی ایک اور وجہ شہرت اس کی 14 اموی خلفاء سے قرابت داری اور رشتہ داری بھی تھی، اور اسی وجہ سے اسے ان کے سامنے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور یہی بات اسے دوسری خواتین سے ممتاز بناتی تھی کہ اس جیسی اور کوئی دوسری عورت بنی امیہ میں موجود نہیں تھی جس کے اس قدر محرم مرد خلیفہ رہے ہوں۔ جب یزید کی بیوی ہند کے اصرار پر دختران زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل حرم کو اصرار کر کے خانہ یزید میں لے جایا گیا، تو جہاں پہلے یزید کی بہن نے بی بی زینب و ام کلثوم سے بد کلامی کی اور اہل حرم کو رسوا کرنے اور توہین کرنے کی کوشش کی اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کی، تو بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس ملعونہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس واقعے کی تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تو جب وہ لاجواب ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی، تو پھر یزید کی بیٹی عاتقہ نے اہل حرم کو رسوا کرنے کی خاطر اور اپنے خاندان کا جاہ و حشم جتلانے کے لیے بآواز بلند سوال کیا اور تہمکانہ انداز میں پوچھا کہ فاطمہ بنت حسین کون ہے؟ بی بی فاطمہ کبریٰ فاطمہ بنت حسین نے فرمایا، میں ہوں حسین کی بیٹی فاطمہ، میں اس مظلوم کی بیٹی ہوں جس سے بدر و حنین کے کفار کا بدلہ لیا گیا ہے۔ آج تم ہمارا مذاق اڑاتی ہو اور ہماری اس حالت پر خوش ہوئی ہو۔ میں اہل بیت رسول سے ہوں، میرا دادا علی تھا جس سے کائنات عالم کا ہر ذی روح واقف ہے، بھلا بتا تو کون ہے؟ عاتقہ نے کہا، میں یزید جیسے صاحب عزت اور ذی حشمت باپ کی بیٹی ہوں۔ بی بی فاطمہ کبریٰ نے فرمایا، ذرا انجام دیکھ، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، آخرت آرام و سکون کا مقام ہے، بھلا تم ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کیا وہ تیرا باپ نہیں جو آل محمد کے قتل پر جشن منا رہا ہے؟ کیا وہ تیری ماں نہ تھی جو اپنے غلاموں کا طواف کیا کرتی تھی؟ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اہل بیت احقاف ہیں، ہمارے مرد ساکن اعراف ہیں، ہم ذریت عبد مناف ہیں۔ عاتقہ ایسی خاموش ہوئی جیسے اس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو۔ اس کے بعد یزید کی دوسری بیوی ام حبیبہ نے پوچھا، رباب زوجہ حسین کون ہے؟ جناب ام رباب نے فرمایا، وہ خوش نصیب میں ہوں جسے اللہ نے دنیا اور آخرت کی دونوں سعادتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں سید شباب اہل جنہ کی زوجہ ہوں اور آخرت میں بھی اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی۔ میں رسول کی بہو ہوں، میں فاطمہ بنت رسول کی بہو ہوں، میں علی مرتضیٰ اسد اللہ کے فرزند ارجمند کی بیوہ ہوں۔ اب بتا تو کون ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، میں حکمران وقت صاحب عز و فخر یزید کی بیوہ ہوں جس کے حلقہ اطاعت میں ایک دنیا موجود ہے۔ بی بی ام رباب نے فرمایا، بھلا کبھی اونٹ اور گھوڑے یا ذرہ بے مقدار اور آفتاب عالمتاب کا بھی کسی نے مقابلہ کیا ہے
ہمارا خانوادہ جنت کے طیب و طاہر سرداروں کا خانوادہ ہے، جبکہ بنی امیہ آتش جہنم کا ایندھن ہیں۔ کیا تو اپنے جاہل اجداد سے فخر کرے گی یا اپنی بد کردار اولاد کی بات کرے گی، یا آج کے اپنے ظلم پر فخر کرے گی جس کا نشانہ بن کر ہم تمہارے اسیر ہیں؟ یزید کی بیوی ام حبیبہ لاجواب ہو کر چپ ہو گئی۔ یزید کی بیٹی عاتکہ اپنے پوتے الولید ثانی کی وفات تک زندہ رہی۔ جنگ جاثلیق کے بعد جب مصعب بن زبیر کو قتل کر کے اس کا سر کوفے کے دارالامارہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس لایا گیا تو عبد الملک نے اس کا سر مصر میں اپنے بھائی عبد العزیز بن مروان کے پاس بھیجا، مگر جب یہ سر مصر جانے سے پہلے دمشق پہنچا تو عاتکہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے مصعب بن زبیر کے سر کو سپاہیوں سے لے کر اسے غسل دے کر دفن کروایا، اور پھر عبد الملک سے کہا، کیا تمہیں ابھی تک تسلی نہیں ہوئی کہ جو کچھ تم نے اس شہر میں اب تک کیا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے؟ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عاتکہ بنت یزید کی ہمدردیاں کسی وجہ سے بنی امیہ کے خاندان کے برخلاف ابن زبیر کے خاندان کے ساتھ بھی تھیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ ہمیں روز قیامت آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا، اور دشمنان اہل بیت کو یزید اور اولاد یزید کے ساتھ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔